ناول ہے جانب بحرام بائی سام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 21۔ ادا کو چلاتے اور روتے دیکھ کر سنان پریشان ہوا۔ ادا کو ہمیشہ بحرام یا دائمہ ہی سنبھالتے تھے، مگر آج نہ تو دائمہ پاس تھی نہ ہی بحرام۔ اب سنان کو اسے خود ہی سنبھالنا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کے بھائی کی جان۔ اس کا بھائی اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے بھی اسے ادا کی ہی فکر تھی۔ ادا کو روتے دیکھ کر سنان پریشان سا ادا کو لیتا مارکی کے برائڈل روم میں آیا، جو مارکی کے انٹرنس سے باہر نکل کر ایک کوریڈور کے آخری کونے میں تھا، اور اس وقت وہاں کسی کا آنا جانا بھی اتنا نہیں تھا۔ سنان ادا کو روم میں لاتا صوفے پر بٹھا گیا۔ گڑیا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا بحرام کو، وہ ٹھیک ہے۔ سنان بھائی، مجھے بحرام کے پاس جانا ہے، میرا ان کے سوا کوئی بھی نہیں، پلیز بھائی۔ سنان کے پیار سے بولنے پر ادا روتے بولی تو سنان مزید پریشان ہوا۔ وہ اسے اس وقت اس حال میں ہسپتال نہیں لے جا سکتا تھا۔ ادا، میرا سگا بھائی ہے وہ، مگر میں پھر بھی یہاں ہوں نا، میں بھی جاؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے یہاں، تم اچھے بچوں کی طرح یہاں میرا انتظار کرو، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، پھر ہم اکٹھے چلیں گے۔ سنان کی بات سنتے ادا نے روتے ہاں میں سر ہلایا تو سنان اٹھتا گلاس میں پانی ڈالتا ادا کے سامنے میز پر رکھتا کمرے سے باہر نکلا۔ سنان کے جاتے ہی ادا نے پانی کے چند گھونٹ پیے، پھر زور سے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم دونوں یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، اور ہاں، غیر شناسہ شخص کو اندر مت جانے دینا، بھلے سے کوئی کچھ بھی کہے۔ سنان کمرے سے باہر آتا دو گارڈز کو دیکھتے سخت لہجے میں بولا تو ان دونوں گارڈز نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سنان وہاں سے چلا گیا۔ اسے سب مہمانوں کو وہاں سے بھیج کر پھر ہی مارکی سے نکلنا تھا۔ سنان کے جانے کے چند لمحوں بعد ایاز خانزادہ برائڈل روم کی طرف آیا، اور پھر اس نے اندر جانا چاہا تو ایک گارڈ آگے بڑھتا اسے روک گیا۔ ریئلی سوری سر، مگر سنان سر کی اجازت نہیں ہے۔ شٹ اپ، ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ آئندہ اگر ایسی کوئی حرکت کی تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، اب ہٹو راستے سے۔ گارڈ کی بات سنتے ایاز غصے سے دھمکی دیتا بولا اور ہاتھ سے گارڈ کو ہٹاتے آگے بڑھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے دونوں، اگر مجھے یہاں نظر آئے تو پھر دیکھنا میں میری بہو کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ ایاز کے غصے سے بولنے پر وہ دونوں گارڈ وہاں سے چلے گئے تو ایاز ایک تیکھی مسکراہٹ اس خالی کوریڈور پر ڈالتا دروازہ کھولتے اندر بڑھا۔ دروازے کی آواز سنتے روتے ہوئی ادا نے سر اٹھایا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید سنان آیا ہے، مگر ایاز کو دیکھتے ادا کچھ پریشان ہوئی۔ تبھی ایاز مسکراتے آگے بڑھا، تم فکر نہ کرو، بحرام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ادا کو پریشانی سے کھڑا ہوتے دیکھ کر ایاز نرم لہجے میں بولا تو ہماری ننھی سی بے وقوف ادا کو یہی لگا کہ ایاز نے اسے نہیں پہچانا اور وہ یہاں واقعی میں اپنی بہو کو دیکھنے آیا ہے۔ ادا کو پرسکون ہوتا دیکھ کر ایاز نے ادا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو سی گرین میکسی میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ پھر ایاز آگے بڑھتا ادا کے پاس والے صوفے پر ٹانگ رکھتے بیٹھا، ویسے اس دن پارٹی میں تم سب کے سامنے گھبرا رہی تھی، یہاں میں اکیلا ہوں تو تم فکر مت کرنا، بس خاموشی سے وہ سب کرنا جو میں کہوں گا۔ ایاز کی بات سنتے ادا اپنا رونا دھونا بھولتی پریشانی سے ایاز کو دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگا میں ایک طوائف کو اپنی بہو بناؤں گا؟ ویسے تم بہت معصوم ہو، میرے بیٹے کو کبھی نہیں سمجھ سکی، وہ بھی تم سے وہی کچھ چاہتا ہے جو میں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، مگر میں تو اس کا باپ ہوں، تو تم مجھ سے شروعات کیوں نہیں کرتی؟ ایاز کی بات سنتے ادا کو ایاز سے خوف آیا۔ وہ پہلے دو قدم پیچھے ہٹی، مگر ایاز کی آخری بات سنتے ادا نے فوراً وہاں سے بھاگنا چاہا۔ ادا جیسے ہی بھاگنے لگی تو ایاز نے فوراً سے اس کے بازو کو دبوچتے اسے اپنی قید میں لیا۔ نہیں پلیز چھوڑیں مجھے، میں آپ کی بہو ہوں، بحرام نے نکاح کیا ہے مجھ سے، فکر مت کرو، جو میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں اس کے بعد بحرام خود ہی تمہیں چھوڑ دے گا۔ ادا کی بات سنتے ایاز فوراً بولا تو ادا نے حیرانگی سے ایاز کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو۔ ایاز ادا کے دونوں بازو پکڑتے ایک ہوس بھری نگاہ ادا پر ڈالتا بولا تو ادا کے آنسو بہنے لگے، مگر وہ پھر بھی اپنا آپ ایاز کی قید سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی چلانے لگی، مگر افسوس وہاں کوئی ہوتا تو اس کی چیخ و پکار سن کر اسے ایاز سے بچانے آتا۔ ایاز ایک تیکھی مسکراہٹ منہ پر سجائے ادا کے بہت قریب ہو گیا، اتنا کہ ادا کو ایاز کی گرم سانسیں اپنے منہ پر کسی انگارے کی طرح لگتی محسوس ہوئی۔
اس سے پہلے کہ ایاز مزید اپنے اور ادا کے بیچ کا فاصلہ مٹاتا، کسی نے ایاز کو کالر سے پکڑتے زور سے پیچھے کھینچا، اتنا زور سے کہ ایاز ادا سے دور ہوتا پیچھے جاتا زمین بوس ہوا تو گارڈز نے آگے بڑھ کر ایاز کو اٹھانا چاہا۔ جب سنان نے ہاتھ سے اشارہ کرتے انہیں وہیں روک دیا۔ ایاز کو خود سے دور ہوتا دیکھ کر ادا زور زور سے روتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے ڈیڈ؟ وہ بحرام کی بیوی ہے، آپ کی بہو۔ میں اسے بہو ہرگز نہیں مانتا، یہ صرف ایک طوائف شادی ہے اور کچھ نہیں۔ سنان کے غصے سے بولنے پر ایاز چلاتے بولا تو سنان کو غصہ آیا۔ خبردار ڈیڈ، جو آپ نے ادا کے خلاف ایک اور لفظ بھی کہا تو ارے کچھ نہ سہی، اپنی اور اس کی عمر اور رشتے کا ہی لحاظ کر لیتے۔ سنان تم بیچ میں مت آؤ، میں آج اس کا وہ حال کروں گا کہ بحرام خود اسے طلاق دے گا اور پھر یہ خود پلٹ کر میرے پاس آئے گی، تم دیکھنا۔ سنان کی بات سنتے ایاز غصے سے چلاتا آگے بڑھا تو ادا نے ڈرتے چیخ ماری، جبکہ سنان ادا کے آگے آتا ایاز کو روک گیا۔ ڈیڈ، مجھے مجبور مت کریں کہ میں آپ کے ساتھ سختی پیش کروں۔ کیا کرو گے تم؟ یہ سب کارڈز اور پاور میری دی ہوئی ہے سنان، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اگر چاہوں تو 2 منٹ میں تم سے یہ سب لے سکتا ہوں۔ سنان کی بات سنتے ایاز غصے سے بولتا ایک بار پھر آگے بڑھا تو سنان نے گارڈز کو اشارہ کیا، جس پر گارڈز فوراً سے ایاز کے دونوں بازو پکڑتے اسے اپنی قید میں لے گئے۔ ڈیڈ، اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاں، مگر آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ آفیشلی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اپنی ہر پوسٹ سے، اور آپ نے خود اپنی ساری پاورز میرے حوالے کی ہیں۔ صحیح کہا تم نے، وہ کیا ہے نا، پاور دیتے وقت میں بھول گیا تھا کہ تم ایک گرگٹ کی اولاد ہو، کبھی نہ کبھی رنگ ضرور بدلو گے، اور دیکھو آج وہ وقت آ ہی گیا۔ ڈیڈ، میں آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ سنان کی بات سنتے ایاز ایک تیکھی مسکراہٹ سے بولا تو سنان نے غصے سے جواب دیا اور گارڈز کو اشارہ کیا، ڈیڈ کو ایاز منزل لے جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں انہیں ان کے کمرے میں بند رکھنا، ہر چیز کمرے میں ہی فراہم کرنا۔ اگر یہ اپنے کمرے سے باہر آئے تو میں تمہیں اس دنیا سے باہر کر دوں گا۔ اس سے پہلے کہ ایاز سنان کو وہ سچ بتاتا جس سے سنان خود بھی ناواقف تھا، اس نے گارڈز کو اشارہ کرتے حکم دیا تو گارڈز ایاز کو بازو سے کھینچتے زبردستی کمرے سے لیتے چلے گئے تو سنان ایک گہری سانس لیتا ادا کی طرف مڑا، جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ ادا کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے روتا دیکھ کر سنان نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے لے کر مارکی سے نکلتا سیدھا آغا خان ہاسپٹل پہنچا، جہاں بحرام زیر علاج تھا۔ بحرام ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، گولی کندھے پر لگی تھی، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے گولی زیادہ اندر نہیں گئی تھی، اس لیے اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، گولی نکال دی ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ سنان سہیل اور ایان کے پاس پہنچتا پریشانی سے بولا تو سہیل نے فوراً جواب دیا، جس پر سنان نے شکر ادا کیا تو ادا 2 قدم آگے بڑھی۔ سہیل بھائی، کیا میں بحرام سے مل سکتی ہوں؟ ہاں بھابھی، آپ مل سکتی ہیں، مگر فائدہ نہیں ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، میں انہیں دیکھ لوں گی تو مجھے تسلی ہو جائے گی۔ ادا کے سوال پر ایان فوراً بولا تو ادا نے فوراً جواب دیا، جس پر ایان نے ہاں میں سر ہلاتے ادا کو سامنے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جس کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے تو ادا فوراً سے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ سہیل، ایان اور سنان ہاسپٹل کی باقی فارمیلٹیز دیکھنے چلے گئے۔ ادا جیسے ہی کمرے کے باہر آئی تو اس نے پریشانی سے پاس کھڑے گارڈ کو دیکھا، وہ سمجھی تھی شاید وہ اسے اندر نہیں جانے دے گا، مگر ادا کے دیکھنے پر گارڈ نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا تو ادا فوراً کمرے میں آ گئی۔ ادا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سامنے ہی بحرام بیڈ پر بے ہوش لیٹا نظر آیا۔ پھر وہ بحرام کے بیڈ کے پاس آئی تو اس کی نظر بحرام کے کندھے پر گئی، جہاں سفید رنگ کی بڑی سی پٹی میں لال رنگ نظر آ رہا تھا۔ پھر ادا بحرام کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کے پاس بیٹھی تو ادا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ بحرام کے سینے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادا کے رونے کی آواز نے کمرے کے شور میں ہلچل مچایا تو بحرام کو فوراً ہوش آ گیا۔ اپنے سینے پر وزن محسوس کرتے بحرام نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اسے ادا کے رونے کی آواز آئی تو اس نے فوراً سے اپنے سینے کی طرف دیکھا، جہاں ادا سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جانے بحرام، کیا تمہیں مجھ پر بالکل رحم نہیں آتا؟ تمہارے آنسو میرے دل پر تیزاب بن کر گرتے ہیں، کچھ تو رحم کھاؤ مجھ پر۔
بحرام کی آواز سنتے ادا نے فوراً سے سر اٹھایا تو اس کی نظر بحرام پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بحرام کو دیکھتے ادا نے ایک بار پھر رونا شروع کیا تو بحرام نے اپنے ڈرپ والا ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو پہنچے۔ بحرام میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں اب آپ کو کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی، اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا جانم، ابھی تو مجھے تم سے ایک ننھی سی ادا اور چاہیے۔ ادا کے روتے ہوئے بولنے پر بحرام ایک آنکھ ونک کرتا بولا تو ادا نے اس کے سینے پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ لگتے ہی بحرام درد سے گرا اٹھا تو ادا پریشان ہوئی۔ تبھی سنان، سہیل اور ایان کمرے میں داخل ہوئے۔ بحرام تم ٹھیک ہو؟ نہیں بھائی میں ٹھیک نہیں، کوئی اس وقت مسلسل میرے دل پر تیزاب گرا رہا ہے اور اسے مجھ پر رحم بھی نہیں آ رہا۔ سنان کے سوال پر بحرام نفی میں سر ہلاتے بولا تو سنان نے ادا کو دیکھا جو کھڑی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ادا کو معصومیت سے اپنے آنسو صاف کرتا دیکھ کر سنان ہلکا سا مسکرایا۔ تبھی ایک لیڈی ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ اندر آئی اور بحرام کے پاس کھڑی ہوئی۔ کیسے ہیں آپ مسٹر خانزادہ؟ الحمدللہ گڈ، ہم آپ کو 1-2 دن انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اگر آپ ٹھیک رہے تو ہم آپ کو گھر بھیجیں گے ورنہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا جب تک آپ پراپر طریقے سے ٹھیک نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر کے سوال پر بحرام مسکراتا بولا تو ڈاکٹر نے بھی مسکراتے جواب دیا آپ سب پلیز باہر ویٹ کریں، مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے۔ نہیں میں باہر نہیں جاؤں گی، ڈاکٹر کی بات سنتے ادا کسی ضدی بچی جیسا منہ بناتی بولی تو ڈاکٹر نے پریشانی سے اس دلہن کو دیکھا جس کا رو رو کر پورا میک اپ بگڑ چکا تھا۔ ادا گڑیا ڈاکٹر نے چیک کرنا ہے۔ سنان کے پیار سے بولنے پر ادا نے نفی میں سر ہلایا۔ ادا جان ادھر آؤ۔ بحرام کے سوال پر ادا اپنی میکسی اٹھاتی بحرام کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ جانب آپ گھر چلی جائیں سہیل کے ساتھ، نہیں میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اوہ ہو بات تو سن لو، ابھی بحرام بول ہی رہا تھا کہ ادا بیچ میں بول پڑی جس پر بحرام فوراً بولا تو ادا کچھ خاموش ہو گئی۔ آپ کا سارا میک اپ خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ میری جانم کم کسی پرانی حویلی کی چڑیل زیادہ لگ رہی ہیں، تو آپ گھر جائیں، کپڑے بدلیں، فریش ہوں اور پھر زبیدہ آپا سے میرے لیے کھانا بنوا کر لے آئیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ بحرام کی بات سنتے ادا نے پہلے منہ بنایا مگر پھر ہاں میں سر ہلاتے فوراً مان گئی اور پھر سیدھی ایان کے پاس آئی۔ بھائی میں بحرام کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، آپ تب تک بحرام پر نظر رکھنا، اس ڈاکٹر اور نرس کو بحرام کے زیادہ قریب مت جانے دینا۔ ادا کی بات سنتے ایان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا تو ادا سہیل کے ساتھ گھر چلی گئی۔ جبکہ سنان اور ایان کمرے سے باہر آ گئے تو ڈاکٹر نے تسلی سے بحرام کا چیک اپ کیا۔ ادا گھر آتے ہی فوراً کپڑے بدلتے فریش ہوئی اور پھر کچن میں آئی جہاں سہیل کھڑا چاکلیٹ موز کھا رہا تھا۔ بھابھی زبیدہ آپا کھانا بنا لیتی ہیں تو ہم چلتے ہیں پھر۔ نہیں زبیدہ آپا نہیں بنائیں گی، میں کھانا بناؤں گی اپنے ہسبینڈ کے لیے۔ سہیل کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو سہیل نے کندھے اچکاتے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنے موز کی پلیٹ لیتا لاؤنج میں چلا گیا۔ جبکہ ادا نے فوراً سے سبزیاں کاٹتے بحرام کے لیے چائنیز بنایا اور زبیدہ آپا نے باقی سب کے لیے بریانی بنائی کیونکہ کھانا تو کسی نے بھی ولیمے میں نہیں کھایا تھا۔ کھانا بننے کے بعد ادا کھانا پیک کرتی سہیل کے ساتھ واپس ہاسپٹل بحرام کے کمرے میں پہنچی جہاں بحرام بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا سنان سے ادا اور ایاز کی سٹوری سن رہا تھا۔ ادا کو کمرے میں آتے دیکھ کر سنان فوراً خاموش ہو گیا۔ بحرام میں نے آپ کے لیے چائنیز بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اور باقی سب کے لیے زبیدہ آپا سے بریانی بنوائی ہے۔ ادا کے خوش ہو کر بتانے پر جہاں سب لوگ مسکرائے وہیں بحرام کو اپنے معدے کی فکر لگی کیونکہ آخری بار ادا کی بنائی ہوئی کھیر کھانے کے بعد بحرام کا 1 ہفتے تک پیٹ خراب رہا تھا۔ ادا نے ٹیبل پر لنچ باکس رکھتے سب کو بریانی ڈال کر دی اور پھر خود بحرام کا لنچ باکس اٹھاتی بحرام کے پاس آئی اور اس کے پاس پڑی ٹیبل پر کھانا رکھتے پلیٹ میں نکالا۔ جانم ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ آپ کے کھانے کی شکل تو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کھا لوں، مگر ٹیسٹ اچھا کیوں نہیں ہوتا؟ بحرام کے سوال پر ادا مسکراتے بولی تو بحرام اپنی ہنسی دباتے بولا نو کمنٹس، منہ کھولیں۔ بحرام کے سوال پر ادا منہ بناتی بولی تو بحرام نے منہ کھولتے چاول کا چمچ منہ میں لیا اور پہلے چمچے پر بحرام کو پتہ چل گیا کہ وہ اس دنیا کا واحد چائنیز تھا جس میں نمک کی جگہ چینی تھی اور چاول بھی کچے تھے، جبکہ میٹھے چاولوں کے ساتھ فل اسپائسی منچورین تھا جس کا چکن ہلکا سا جلا ہوا تھا۔ کیسا بنا ہے؟ بہت ٹیسٹی ہے، پر آپ نے کہا میرا کھانا اچھا نہیں ہوتا؟ ادا کے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے پر بحرام نے مسکراتے جواب دیا تو ادا منہ بناتی بولی تو جانب میں نے تب تک آپ کے ہاتھ کا بنا اسپیشل چائنیز نہیں کھایا تھا، میں نے ایسا چائنیز آج تک کبھی نہیں کھایا۔
بحرام کی تعریف سنتے ادا خوش ہوتی فوراً سے بحرام کو کھانا کھلانے لگی، کیونکہ بحرام کے سیدھے بازو کے کندھے میں گولی لگی تھی۔ اس لیے بحرام بہت مزے سے ادا کے ہاتھ سے وہ اسپیشل چائنیز کھا رہا تھا۔ بھئی اس کے ادائے جان نے بنایا تھا تو بھلا بحرام کیسے نہ کھاتا کھانا۔ کھانے کے بعد ادا نے بحرام کو دوائی دی تو بحرام چند پل بعد گہری نیند میں اتر گیا۔ ادا تم گھر چلی جاؤ، دائمہ بحرام ولا پہنچ گئی ہیں۔ بھائی میں یہیں بحرام کے پاس رک جاتی ہوں نا، نہیں ادا گارڈز یہاں موجود ہیں، اگر کچھ ہوگا تو وہ ہمیں بتا دیں گے، ویسے بھی بحرام اب سویا ہے تو وہ صبح تک نہیں اٹھے گا۔ سنان کی بات سنتے ادا فوراً بولی تو سنان نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، جس پر ادا خاموش ہو گئی۔ اب اگر وہاں سنان کی جگہ بحرام یا مرجان ہوتی تو ادا ضد بھی کر لیتی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ سنان کی پرسنالٹی دیکھتے اسے سنان سے ڈر لگتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ سنان کے منع کرنے پر ادا فوراً مانتی خاموشی سے واپس بحرام ولا آ گئی تھی۔ ادا بیٹا کیسا ہے بحرام؟ دائمہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ کا۔ ادا جیسے ہی بحرام ولا کے لاؤنج میں پہنچی تو دائمہ ادا کو دیکھتے فوراً بولی، جس پر ادا نے انہیں جواب دیتے تسلی دی تو دائمہ نے شکر ادا کیا اور پھر ادا کو بھی آرام کرنے کا کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج صبح ادا جلدی اٹھتی، فریش ہوئی اور پھر اس نے انتہائی شوق سے بحرام کے لیے اپنے ہاتھ سے شیر خورما بنایا، مگر افسوس ہماری معصوم سی ادا کو نمک اور چینی میں فرق پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ اس کے مطابق دونوں ایک جیسی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ کل کا چائنیز میٹھا تھا جبکہ آج کا شیر خورما نمکین تھا۔ مگر جب شوہر بحرام جیسا عشق کرنے والا ہو تو پھر یہ چیزیں واقعی میں معنی نہیں رکھتی۔ ادا دائمہ اور عائشہ کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو عائشہ بحرام کو بیڈ پر لیٹتے دیکھ کر پریشان ہوئی، جبکہ بحرام کے اٹھ کر بیٹھنے پر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ پھر ادا نے اپنا لذت دار نمکین شیر خورما بحرام کو کھلایا، جسے بحرام نے بڑے مزے لے کر کھایا، جیسے اس نے شیر خورما زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بحرام اب جب تک آپ ہاسپٹل میں ہیں تب تک میں ہی آپ کا کھانا بنا کر لایا کروں گی۔ ادا کی بات سنتے بحرام مسکراتے بولا تو ادا خوش ہو گئی، جبکہ ادا کو خوش ہوتے دیکھ کر بحرام اور دائمہ بھی مسکرانے لگے۔